غام صاحب، آپ نے ذکر کیا مولانا وحید الدین خان صاحب کی مسائی کا، ان کی جو خدمات ہیں دین کے حوالے سے، میں اسی سے سوال کا ایک آغاز کر دیتا ہوں۔ مولانا کا ہم لٹریچر پڑھتے ہیں، بے شمار ان کی تصنیفات ہیں، کتابیں ہیں، ہر جگہ پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ دین کا جو مقصد ہے، دین کا جو حاصل ہے، دین جو ہم سے چاہتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، ہر چیز کو وہ آخرت سے جوڑتے ہیں، کہانی کی صورت میں، مختلف سبق آموز واقعات کی صورت میں، اور پورے مذہب کی جو اورینٹیشن ہے اس کو آخرت سے انہوں نے متعلق کیا ہے۔ یہ مجھے بتائیے گا، عام طور پہ لوگ مذہب سے جب متعارف ہوتے ہیں، مذہب کے بارے میں سنتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید دنیاوی بڑے اہداف ہیں جو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا نے پوری زندگی اس کو آخرت سے متعلق کر کے دکھایا دنیا کو، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک، بالکل درست قرآن مجید کا مدعا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید نے دین کو اسی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور بلکہ قرآن مجید کیا، اگر آپ تورات کو پڑھیں، آپ زبور کو پڑھیں، آپ انجیل کو پڑھیں، سب نے اسی چیز کو اپنا محور بنا کر دین کی دعوت پیش کی ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا محور یہی ہے۔ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان کو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے۔ پیغمبروں کے بھیجنے کی وجہ ہی قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ وہ مبشرین و منذرین ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں ہماری ترقی کے کیا ذرائع ہوں گے، اس کا نظم ہم نے کیسے چلانا ہے، یہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے مطابق چلایا جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عنایت فرما کر سب کچھ دے دیا ہے۔ یعنی جو صلاحیتیں انسان کو دنیا کے معاملات کو سمجھنے، دیکھنے، ان کے اندر اترنے کے لیے دی گئی ہیں، ایجادات کے لیے دی گئی ہیں، اپنے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہیں، وہ اتنی غیر معمولی ہیں کہ شاید آج سے 200-300 سال پہلے تو لوگ ان کا ادراک اس طرح نہ کر سکتے ہوں، لیکن اس وقت تو اس کے مظاہر ہمارے گرد و پیش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب ہم دنیا کی زندگی کے بارے میں غور کریں تو ہم اپنی عقل کو بیدار کریں، یعنی مشاہدات، تجربات، ان کے ذریعے سے جو چیزیں انفر ہوتی ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہم یہ فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیا چیزیں تعمیر کرنی ہیں، کن چیزوں کو ہدف بنانا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس میں البتہ جہاں جہاں اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ نے اس حادثہ اخلاقی کے ذریعے سے کر دی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام جس آخرت کی منادی کرتے ہیں، چونکہ اس میں کامیابی کا انحصار بھی اس کی تطہیر پر ہے، یعنی تطہیر اخلاق پر، تو اس لیے وہاں دین موضوع بناتا ہے۔ باقی تدابیر کی چیزیں، بہتری کی چیزیں، نظم حکومت کیا بنانا ہے، معیشت کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، اس میں اگر اخلاقی سوالات کو آپ الگ کر لیں، وہ دین کا موضوع ہے، تو باقی معاملات میں انسان کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی طبیب کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ میں ایک عمارت بنانا چاہتا ہوں، آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ تو جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، دین کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کا فوکس موت ہونی چاہیے، آخرت۔ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، یہ ابھی ہم دعائیں کر رہے ہیں، ایک وبا ہے، اس کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اسی راستے کا مسافر ہے، اور یہ مسافرت ایسی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ایک دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو قرآن مجید کا، انبیاء کے دین کا بھی اصل مدعا یہی ہے۔ معاف کیجیے گا، مولانا وحید الدین خان صاحب نے اس اصل مدعا کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک ایک سطر ان کی اسی کی منادی میں ہے، ان کی آپ جو چیز بھی پڑھیں گے وہ اسی کو سامنے رکھ کے آپ کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طلب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تمنا پیدا کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ باقی جب بھی کوئی عالم دنیا میں کام کرتا ہے تو وہ تفسیر میں، تعبیر میں، علمی حقائق کو بیان کرنے میں بہت سی آراء قائم کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان کی بہت سی آراء سے، بلکہ ان کے بعض موقعوں پر طرز استنباط سے بھی بڑے اختلافات ہیں۔ وہ اختلافات اپنی جگہ، ان کی عظمت کا اعتراف بالکل ایک الگ چیز ہے، اور ان کی خدمات، اس کے لیے ہم سب لوگوں کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔